آج سے تقریباً 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا تھا جو آج بھی دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ درجنوں مسٹریز اور صدیوں کے راز گریٹ پیرامڈ آف ایجپٹ۔ ایجپٹ میں تقریباً 118 پیرامڈز موجود جو تقریباً 4500 سال سے تمام طوفانوں، آندھیوں اور ارتھ کو ٹکر دے کر صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ 8 اگست آنے والا ارتھ جو کہ غیر معمولی ارتھ تھا جس نے پیرامڈز کے اوپری سطح والے پتھروں کو معمولی سا نقصان پہنچایا تھا۔ یہ ارتھ 8.6 منٹ کا تھا جو کہ بڑے سے بڑی بلڈنگ کو بھی تباہ کر سکتا ہے، لیکن اس ارتھ سے اس پیرامڈ کو معمولی سے نقصان کے علاوہ کوئی خراج بھی نہیں آئی۔ ویسے تو ایجپٹ میں تقریباً 118 پیرامڈز موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے جو کہ 11 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، جس میں 4-5 نہیں بلکہ 20 سوئمنگ پولز آ سکتے ہیں اور 9 فٹ بال فیلڈز پوری آ سکتی ہیں۔ ان پیرامڈز کو بنانے کے لیے تقریباً 50 ٹن وزنی 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، اور اگر اس پیرامڈ کی بات کی جائے تو اس کا وزن تقریباً 60 لاکھ ٹن بنتا ہے جو کہ 600 آئیفل ٹاورز کے وزن کے برابر ہے۔ اور اگر اب بھی ہم اسے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ کے وزن کے برابر کریں تو اس کا وزن صرف 5 لاکھ ٹن بنتا ہے۔ 13 ایکڑ پر پھیلے اتنے اونچے پیرامڈز بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسانوں کے پاس نہ کوئی مشینری تھی نہ کوئی ٹولز تھے تو کیسے ان بھاری پتھروں کو 480 فٹ کی اونچائی تک پہنچایا گیا؟ انجینئرنگ کے کون سی ٹیکنیکس کو استعمال کیا گیا تھا جو آج بھی طوفانوں کا سامنا کر رہی ہے؟ اور ان کو بنانے کا مقصد آخر کیا تھا؟ فیرو خوفو کے مطابق آج تک کوئی نہیں جانتا۔ بریٹانیہ کی رپورٹ کے مطابق جب یہ ڈینسٹی خوفو کا دوسرا کنگ تھا۔ فیرو خوفو کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جانتا، لیکن بریٹانیہ کی رپورٹ کے مطابق کنگ فیرو دوسرا کنگ تھا جس نے 60 سالوں تک ایجپٹ پر راج کیا تھا۔ دراصل پیرامڈز کو ایک مقبرے کے طور پر بنایا گیا ہے۔ ایشین ایجپشن میں جب کسی کی موت واقع ہوتی تھی تو ان کی باڈی کو ایک خاص قسم کے کیمیکل سے پریزرو کر کے باکس میں ڈال کر ان کو ممی کے طور پر دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان کے معیار کے مطابق کے سونا اور جواہرات کو بھی دفنایا جاتا تھا۔ اینشنٹ ایجپشین آفٹر لائف پر بہت یقین رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کی زندگی مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی بلکہ ان کی روح دوسری دنیا یعنی کہ انڈر ورلڈ میں چلی جاتی ہے جہاں گوڈ ان کی روحوں کو جسٹ کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں کے راجا اپنی لائف میں اپنے لیے مقبرے بنواتے تھے اور اس کے اندر بہت سے خزانے اور جواہرات اور فرنیچر پیرامڈ کے اندر رکھ دیتے تھے، اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارے آفٹر لائف میں یہ چیزیں بہت کام آئیں گی، اور اس کے بعد ان کی ممیوں کو کوالیفائڈ کر کے باکس کے اندر دفنا دیا جاتا تھا۔ لیکن حیران کردہ بات یہ کہ ان ممیوں میں سے آج تک کسی بھی فیرو کی ممی نہیں ملی۔ پیرامڈ جنہوں نے بھی بنایا تھا انہیں ہمارے ارتھ کا سیکوینس سائز پتہ تھا۔ اب یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے۔ ان پیرامڈز کو بنانے کے لیے اتنا مشکل چیلنج کو پورا کرنے کی ہمت کی۔ کئی سالوں کے بعد یہ راز بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ ریسرچ کے بعد سائنسدانوں کو یہ پتہ چلا کہ وہاں پر کچھ انسانوں کی ہڈیاں ملی ہیں جو کسی مزدور کی معلوم نہیں ہوتی۔ ان ہڈیوں پر جوڑ لگ چکے تھے اور کچھ ہڈیوں کی سرجری بھی ہو چکی تھی، جس کا یہ صاف مطلب تھا کہ پیرامڈ بنانے والے کسی بھی صورت میں غلام نہیں تھے، بلکہ اس دور میں غلاموں کے ٹریٹمنٹ پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ اس پیرامڈز کو بنانے میں پورے 20 سال کا عرصہ لگا تھا اور کم از کم 1 لاکھ لوگ ایک ہی وقت میں کام کر رہے تھے جنہوں نے دن رات کام کر کے اس پیرامڈز کو بنایا تھا۔ پیرامڈز کو بنانے کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مشکلات درپیش آئی تھیں۔ ان پیرامڈز کو بنانے کے لیے کئی چیلنجز کو فیس کیا گیا تھا۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ان پیرامڈز کو بنانے کے لیے نہ تو کوئی ٹرک موجود تھا نہ ہی کوئی بلڈوزر، تو پھر کیسے انہوں نے بنایا اور کیسے ان 50 ٹن بھاری پتھروں کو پیرامڈز تک پہنچایا تھا؟ اس کام کے لیے ڈورا اور گیزا کے درمیان موجود ریور کو استعمال کیا تھا۔ ان بھاری پتھروں کو بڑی بڑی کشتیوں پر لاد کر پیرامڈ سائٹ تک پہنچایا جاتا تھا۔ اب باری تھی ان پتھروں کو 480 فٹ تک کی اونچائی پر پہنچانے کی، تو سائنسدانوں کے مطابق ان کو اسپائرل ٹریک کی ٹیکنیک کے ذریعے اوپر پہنچایا گیا ہوگا اور یہاں پھر زگ زیگ ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہوگا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ انہیں انسانوں کے ذریعے ہی کھینچ کر اوپر لے جایا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان پیرامڈز پر چیمبرز کا راستہ چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ ان چیمبرز کو 1879 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ یہ دوپہر کی کڑکتی دھوپ کا وقت تھا جب پیرامڈز کے ساتھ ایک شخص گزر رہا تھا جس نے دور کھڑے ہو کر جیکل کو دیکھا تھا۔ اس نے جیکل کو بھگانے کے لیے پتھر پھینکا۔ اس نے وہاں جا کر یہ دیکھا کہ جو 4500 سال تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ آدمی اس وقت چیمبر میں ایک ایسی جگہ پر موجود تھا جس پر عجیب و غریب چیزیں بنی ہوئی تھی۔
یہ وہ دن تھا جب دنیا کو معلوم ہوا کہ ان پیرامڈز کے اندر پتھروں کے علاوہ سیکرٹ چیمبرز بھی موجود ہیں۔ جب ریسرچرز وہاں ریسرچ کے لیے گئے تو انہیں وہاں 4500 سال پرانا ایک تابوت پڑا ہوا ملا جو بالکل اندر سے خالی تھا۔ ایکسپرٹ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس تابوت کو ایک چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے کیسے اندر لایا گیا ہوگا، اور پھر ریسرچ کے بعد یہ تھیوری دی گئی کہ پہلے ان چیمبرز کو بنایا گیا ہوگا، اس کے بعد اس کے اندر یہ تابوت بنا کر پتھروں کے ذریعے بند کر دیا گیا ہوگا اور صرف آنے جانے کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ چھوڑا ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔